چائے کا معاملہ بڑا بیکار ہے، سمجھ رہے ہیں؟ چائے میں بھی سیاست ہے. سب چکر اب آپ حضرات بڑے سکون کے ساتھ بیٹھیے. بڑے نور پہ جلوہ فرما علماء اہل سنت، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المقین المتین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سب سے پہلے میری گزارش ہے آپ کے یہاں کے امام صاحب سے اور نقیب جلسہ سے، کیونکہ یہ لوگ بڑی محنت کر کے آپ کی جیب سے پیسہ نکال رہے ہیں، تو تھوڑا سوچ رہا ہوں کہ ان کی جیب سے پیسہ میں بھی نکالوں. میری گزارش دونوں لوگوں سے کہ دونوں لوگ 100 روپے مجھے دیں. ارے نکال مجھے چاہیے. حافظ قاسم صاحب مجھے 100 روپے چاہیے آپ سے. یہ شاید مذاق کر رہے سمجھ رہے ہوں گے، لیکن حقیقت میں بول رہا ہوں مجھے 100 روپے چاہیے آپ سے. پڑھیے تو ملے گے انشاءاللہ. نہیں، میں پڑھنے کے لیے نہیں، جس لیے لے رہا ہوں آپ کو سمجھ جائیں گے آگے. کیا بات نکال کے دیجیے. ماشاءاللہ امام صاحب کے 100 روپے میرے پاس آ گئے. میں چندہ نہیں کروں چاچا، آپ اپنی جگہ بیٹھیے. مجھے تو ان لوگوں سے دینا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے بہت محنت کر کے آپ کی جیب سے نکالا ہے. یہ میرے پاس 200 روپے آئے ہیں اور یہ میں 200 روپے مائک والے بھائی صاحب کو انعام دے رہا ہوں. کیا بات، سبحان اللہ. آئیے مائک والے بھائی صاحب. ماشاءاللہ. کیونکہ ایک جلسے کو کامیاب کرنے میں جو جڑ ہوتی ہے وہ مائک سسٹم ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ. بہت پیارا بول رہا ہے ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ سہیل. ماشاءاللہ. آپریٹر آپ ہی ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ. مطلب یہ ہنر، یہ آپ کا انعام ہے، اپنی جیب میں رکھیے. مالک آپ ہی ساؤنڈ کے یا آپریٹر ہے خالی؟ ماشاءاللہ اپنی جیب میں رکھیے، آپ کا یہ انعام ہے. کیونکہ جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے اچھے ساؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ماشاءاللہ میں کافی دیر سے اس بات کو نوٹس کر رہا ہوں کہ کب کس انداز میں سسٹم کو چلانا ہے، یہ واقعی اس چیز کا ہنر رکھتے ہیں. نعت پڑھنے ٹائم میں کیا سسٹم لگانا ہے وہ اس چیز کا ہنر ان کے پاس میں بنا کہے یہ اپنے سسٹم کو کور کر رہی ہے. بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے. ماشاءاللہ انہوں نے یہ کام کیا، مجھے بڑا پسند آیا. اور شاید یہ مائک کی وجہ ہی ہے کہ یہ دونوں حضرات آپ سے لوٹ کے لے گئے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں کیا حضرت؟ ہاں آپ تو ماشاءاللہ کافی بڑے نقیب ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسا نقیب ملا. اور ماشاءاللہ میں نے ایک فون کیا اور حضرت نے فوراً ہی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ آ جاؤں گا. ماشاءاللہ کافی بڑے بڑے پروگرام کے جانتے ہیں کہ مائک سسٹم کیسے چلتے ہیں، اور بہت بڑا رول ہے اس مائک کا اس جلسے کو کامیاب کرنے کا. سب سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل جل کر اپنی عزت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم غریبوں کے غم گسار رحمت دو عالم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری بارگاہ میں درود شریف پڑھیں بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. چند اشعار اگر ہو سکے تو منقبت کے میں بھی سنا دوں. اجازت ہے آپ لوگوں کی؟ کیونکہ تھوڑی بہت میں بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ سن کے بتائیں گے. ماشاءاللہ یہ تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں مجھے. دیوانے تمہارے دیوانے تمہارے بتاتے ہیں خواجہ. دیوانے تمہارے دیوانے تمہارے بتاتے ہیں خواجہ. دیوانے تمہارے بتاتے ہیں خواجہ. یہ کیا بتاتے ہیں؟ مصرع ثانی میں سماعت کیجئے گا کہ دیوانے تمہارے بتاتے ہیں خواجہ. 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 مقدر سبھی کا جگاتے جگاتے ہیں خواجہ. دیوانے تمہارے بتاتے ہیں خواجہ. مقدر سبھی کا جگاتے ہیں خواجہ. اور بہت برا کہ لوگوں نے اس جلسے کا اہتمام کیا, بہت پیسہ خرچ کیا اور انہیں اس بات کا یقین ہے کہ ہم غریب نواز کے نام پہ خرچ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں پوری سال اس سے کئی درجہ کئی گنا زیادہ ہماری روزوں میں برکتیں ہوں. اچھے سماعت کریں اس حوالے سے. انہیں یہ پتہ ہے کہ دے دیں گے ہمیں کو. انہیں یہ پتہ ہے کہ دے دیں گے ہم کو. انہیں یہ پتہ ہے کہ دے دیں گے ہم کو. انہیں یہ پتہ ہے کہ دے دیں گے ہم کو. تیرے نام پر جو تیرے نام پر جو لٹاتے خواجہ. تیرے نام پر جو لٹاتے ہیں خواجہ. دیوانے تمہارے بتاتے ہیں خواجہ. مقدر سبھی کا جگاتے ہیں. جانتے ہیں کہ اس ہندوستان میں راج کس کا چل رہا ہے؟ اگر راجہ کوئی ہے تو وہ غریب نواز ہے. اب شعر سماعت کر لیں اس حوالے سے. حکومت کا دعویٰ سبھی کر رہے ہیں. حکومت کا دعویٰ سبھی کر رہے ہیں. حکومت کا دعویٰ سبھی کر رہے ہیں. حکومت کا دعویٰ سبھی مگر سارا بھارت چلاتے ہیں خواجہ. مگر سارا چلاتے ہیں خواجہ. مگر سارا بھارت چلاتے ہیں خواجہ. مقدر سبھی کا جگاتے ہیں خواجہ. دیوانے تمہارے بتاتے ہیں خواجہ. ماشاءاللہ. شاعر کہتا ہے اب آپ لوگ اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھیں.
کیونکہ جب تک نعت کا سلسلہ چلتا رہا آپ نے شور گل مچایا، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب بات تقریر کیا جائے تو ہونا یہ چاہیے کہ بڑے سکون سے ایک ایک بات کو سنیں۔ دیکھیے ہم کتنی دیر پروگرام سن رہے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، یہ معنی نہیں رکھتا، بلکہ یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی ایک بات اتر جائے اور اس پہ آپ عمل کر جائیں۔ اس جلسہ کرنے میں بھی ہمیں ثواب ملے گا، ہمارا جلسہ بھی کامیاب ہوگا اور ہماری انشاءاللہ زندگی بھی کامیاب ہوتی نظر آئے گی۔ شاعر کہتا ہے کہ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ اور ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی، ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے۔ ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے۔ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ بڑے ہی قابل تعریف ہے آپ حضرات کہ ماشاءاللہ آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سننے کو اور میرے بولنے کو اور ہم سب کے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار عالم مولا بہت برا کے مسلمانوں کی عزت و آبرو جان مال کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار عالم مولا اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات محترم، آج ہم جس ہستی کے نام کی محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، وہ کوئی دنیا دار ہے تو ایسا دنیا دار نہیں، بلکہ وہ ہمارے نبی کا نواسا معین الدین حسن خواجہ غریب نواز ہیں۔ حضرات محترم، وہ غریب نواز جو سخاوت کرنے پہ آ جائیں تو اتنا عطا کر دے کہ بھکاری کو غریب نواز بنا دیں۔ اور حضرات محترم، آج جو عاشقان غریب نواز اپنے گھروں پر دیگ کا اہتمام کیا کرتے ہیں، کھانے کا اہتمام کیا کرتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سوال کرنے بتراتے تھے پتہ نہیں کیا ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو یہ سنی لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں دیگوں کے اہتمام کرنا چالو کر دیتے ہیں۔ حضرات محترم، اپنے گھروں پر مہمانوں کو بلا کر انہیں کھانا کھلانا یہ بھی میرے غریب نواز کی سنت ہے، میرے غریب نواز کا طریقہ ہے۔ آپ کی امی فرماتی ہیں کہ جب غریب نواز کی عمر 3 سال کی، کتنی 3 سال کتنی عمر ہے؟ سارے بولے کتنے سال کی عمر ہے؟ 3 سال غریب نواز کی عمر ہے۔ غریب نواز 3 سال کی عمر میں اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، قدم لڑکھڑاتے ہوئے دروازے کے باہر نکلتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 3 سال کا بچہ کس حالت میں چلا کرتا ہے، اس کے پیر بھی لڑکھڑاتے ہیں، ٹھوکر کھا کے گرتا بھی ہے، لیکن غریب نواز ہے لڑکھڑاتے پیر اپنے گھر سے باہر نکالتے ہیں، بستی میں نکل جاتے ہیں۔ اور جو آپ کے ہم عمر بچے ہیں، جو اور آپ کے برابر کے بچے ہیں، آپ ایک بچے کی انگلی پکڑ کے اپنے گھر میں لے کر آتے، سب کو جب اکٹھا کر لیتے تو پھر دسترخوان بچھا دیتے، اور دسترخوان بچھانے کے بعد میں اب چلا سنو، جو لوگ غریب نواز کے نام کی دیکھ کیا کرتے ہیں پریشان نہ ہو، طریقہ غریب نواز کا ہے۔ غریب نواز 3 سال کی عمر میں اپنے دوستوں کو گھر میں بٹھانے کے بعد میں دسترخوان بچھا دیتے ہیں اور فرماتے امی جان گھر میں مہمان آ گئے، کھانے کا اہتمام کرو، گھر میں مہمان آ گئے کھانے کا اہتمام کرو۔ تو معلوم ہوا کہ ہم اپنے گھروں پہ لوگوں کو بلا کر، اپنے عزیز و اقارب دوست احباب رشتہ داروں کو بلا کر اگر ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں تو یہ بھی میرے غریب نواز کی سنت ہے، یہ بھی میرے غریب نواز کا طریقہ ہے۔ اور حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں غریب نواز کی زندگی سے کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے، کیونکہ ناظم اجلاس جو ہے
ماں کی فضیلت بیان کر رہے تھے تو میرے ذہن میں بھی ایک ماں کے مراتب کے حوالے سے ایک واقعہ یاد آ گیا. چاہے غریب نواز ہو یا غوث پاک ہو یا ہمارے نبی ہو یا رب کی ذات ہو، کوئی بھی ہو، آپ انہیں کتنا بھی خوش کریں لیکن یہ اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک گھر میں تمہارے ماں باپ تم سے خوش نہیں. اگر گھر میں ماں باپ راضی ہیں تو غریب نواز بھی تم سے راضی ہے. اگر گھر میں ماں باپ تم سے راضی ہیں تو بغداد میں غوث پاک آرام فرما رہے ہیں وہ بھی تم سے راضی ہیں. اگر تم سے ماں باپ راضی ہیں تو ہمارے نبی بھی ہم سے راضی ہیں. اگر تم سے ماں باپ راضی ہیں تو رب کی ذات بھی تم سے راضی ہے. اور سنو، جب رب کی ذات ہم سے راضی ہو جائے تو پھر ہماری بلندیاں بڑھ جاتی ہیں اور ایسی بڑھتی ہیں کہ پھر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور جنت کے حقدار بھی بنتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ. ضروری ہے ماں باپ کو راضی کرنا، بے شک ضروری ہے ماں باپ کا ادب کرنا، کیونکہ رب تبارک و تعالی اس وقت تک اس بندے کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا، چاہے وہ روزے رکھے، چاہے نمازیں پڑھے، چاہے حج کرے. اس وقت تک رب اس بندے کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا جب تک اس کے ماں باپ گھر میں راضی نہ ہو جائے. بے شک ماشاءاللہ. مالک بن دینار ہیں، واہ، مالک بن دینار ہیں، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. مالک بن دینار حج کرنے کے لیے گئے. ایک بڑا پیارا واقعہ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں اترے گا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدلتی ہوئی نظر آئے گی. بے شک. مالک بن دینار ہے، کعبے کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، کعبے کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. مالک بن دینار ہیں اور آخری حج کا آخری دن ہے. آپ کعبے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آج آخری دن ہے، آج رب کی بارگاہ میں عبادت کر لوں، رب کو راضی کر لوں، کل صبح مجھے یہاں سے نکلنا ہے. حضرات محترم، آپ کعبے کے پاس بیٹھ کر رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں. اتنے میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے پیچھے دو فرشتے آ جاتے ہیں. دو فرشتے آپ کے پیچھے آ کر بیٹھ گئے. اب ایک فرشتہ کہتا ہے یہ بتاؤ، دونوں فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے یہ بتاؤ کہ اس بار کتنے حاجی حج کرنے آئے تھے. دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اس بار 1000 حاجی حج کرنے آئے تھے. تو فرشتہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کتنوں کے حج رب نے قبول فرمائے، کتنوں کے حج رب نے قبول نہیں فرمائے. حضرات محترم، دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ رب نے سب کے حج قبول فرمائے لیکن ایک شخص ہے جس کا حج رب نے قبول نہ فرمایا. حضرات محترم، جب مالک بن دینار نے یہ سنا کہ کوئی ایک شخص ہے جس کا حج رب نے قبول نہ فرمایا تو مالک بن دینار سوچنے لگے کہیں وہ شخص میں ہی تو نہیں جس کا رب نے حج قبول نہ فرمایا. مالک بن دینار فوراً پوچھتے ہیں یہ بتاؤ وہ شخص کون ہے جس کا حج رب نے قبول نہیں فرمایا، جس کے حج کو رب نے ٹھکرا دیا، وہ کون ہے؟ حضرات محترم، وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اس کا نام احمد ہے، اس کا نام احمد ہے. اچھا یہ بتاؤ کہاں ملیں گے؟ کہا وہ دیکھو کعبے کے صحن میں دور بیٹھے ہوئے ہیں. حضرات محترم، مالک بن دینار پھر پوچھتا اچھا ان کا حج رب نے قبول کیوں نہیں کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جیسے حج میں نے کیا، جیسے 1000 حاجیوں نے حج کیا، رب نے سب کے حج قبول فرمائے، اس کا حج رب نے کیوں قبول نہیں کیا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ حضرات محترم، فرشتے کہتے ہیں جاؤ اور خود جا کے اس سے پوچھ لو. حضرات محترم، مالک بن دینار اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور اس شخص کے پاس جاتے ہیں جو ایک کنارے بیٹھا ہوا ہے، نام احمد ہے. پاس میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ بتاؤ تمہارا نام احمد ہے؟ حضرات محترم، وہ شخص کہتا ہے، وہ احمد کہتے ہیں کیا اس بار بھی رب نے میرا حج قبول نہ فرمایا؟ دیکھیے خالی نام مالک بن دینار نے پوچھا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار بھی رب نے میرا حج قبول نہ فرمایا. تو مالک بن دینار کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے، کیا اور بھی بار رب نے تیرا حج قبول نہ فرمایا؟ تو احمد کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے، میں اب تک یہ میرا 7واں حج ہے. کہتے ہیں یہ میرا 7واں حج ہے اور ہر بار حج کرنے کے بعد میں ایسے ہی کوئی شخص میرے پاس آتا ہے، مجھ سے کہتا ہے کہ احمد رب نے تیرا حج قبول نہیں فرمایا.
اور میں ہر بار ایسے ہی نا امید ہو کے جاتا ہوں۔ حضرت محترم مالک بن دینار پوچھتے ہیں اچھا یہ تو بتاؤ آخر وجہ کیا ہے؟ رب نے تیرا حج قبول نہیں فرمایا، وجہ کیا ہے آخر؟ حضرت محترم احمد کہتے ہیں کہ میری بوڑھی ماں ہے جس کی شان میں مجھ سے گستاخی ہو گئی تھی۔ حضرت محترم مالک بن دینار کہتے ہیں وجہ کیا تھی؟ وجہ بتاؤ، پوری بات بتاؤ۔ حضرت محترم وہ احمد کہتے ہیں کہ میری ماں سے خود جا کے طلب کر لو، میری ماں سے جا کر پوچھ لو۔ حضرت محترم مالک بن دینار نے ماں کا پتہ پوچھا تو وہ شخص کہتا ہے، وہ بیٹا کہتا ہے منہ کے میدان میں ایک خیمہ لگا ہوا ہے، ایک جھوپڑی ہے، اندر چراغ جل رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوگی۔ کہاں یہ چیزیں موجود ہوں سمجھ جانا وہ جھوپڑی میری ماں کی جھوپڑی ہے۔ حضرت محترم مالک بن دینار جیسے ہی منہ کے میدان میں پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک جھوپڑی میں چراغ جل رہا ہے، روشنی بھی ہو رہی ہے، کی آواز بھی آ رہی ہے۔ حضرت محترم مالک بن دینار اور جھوپڑی کے پاس پہنچتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ جواب ملتا ہے میں مالک بن دینار ہوں، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ حضرت محترم اس بوڑھی ماں نے مالک بن دینار کو جھوپڑی کے اندر آنے کی اجازت دے دی، خیمے کے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ جیسے ہی مالک بن دینار خیمے کے اندر پہنچ